بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک اور خوشخبری، فرنٹیئر کور ایف سی یعنی کے پی کی ایف سی نے اپنے سال 2022 کا بھرتی کا اعلان کر دی، جن میں سے جنرل ڈیوٹی یعنی سپاہی اور سولڈر کلرک یعنی سپاہی کلرک اور کاکروپ کی ویکینسیوں کا اعلان کر دی۔ ان کے لیے آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور ان کے لیے ٹیسٹ کب ہوگا، تمام تر تفصیل آج اس رپورٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے چلتی ہیں کہ ان کا کیا نام ہے اور کتنی ویکینسی ہیں اور جاب لوکیشن کیا ہے، اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے یہ جو جاب ہیں وہ فرنٹیئر کور ایف سی یعنی ایف سی کے پی کے ہیں۔ دوسرا، اس میں سے ٹوٹل ویکینسی 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ویکینسیاں 100 سے بھی زیادہ ہیں، مطلب کہ یہ لاتعداد ہے، ان کا کوئی تعداد بتایا نہیں گیا ہے، لیکن اتنا بتا سکتے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور جو جاب کا لوکیشن ہے وہ ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان، اور اس میں تمام پورے مطلب کہ کے پی کے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن جاب لوکیشن صرف ڈی آئی خان کا بتایا گیا ہے۔ اور اس میں جو آخری تاریخ ہے وہ 28 مارچ 2022 سے آپ پہلے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں سے جو ویکینسیاں اس میں سپاہی جنرل ڈیوٹی یعنی جی ڈی، مطلب کہ آپ نے جنرل ڈیوٹی کرنا ہے سپاہی کے لیے، اور دوسرا ہے سولڈر کلرک اور کلرک کے لیے ہیں۔ اور سپاہی کے لیے اس نے جو تعلیم رکھا ہے وہ ہے میٹرک پاس اور فزیکل طور پر فٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا ہے سولڈر کلرک، اور اس میں انٹرمیڈیٹ یا ایف اے یا ایف ایس سی اور گریجویشن بی اے اور ایم اے جو ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے کاکروپ کے لیے مڈل پاس اور فزیکل طور پر فٹنس ہونا چاہیے۔ اس کا جو اشتہار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور ساؤتھ خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان، فرنٹیئر کور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھرتی رجسٹریشن مندرجہ ذیل پروگرام کے مطابق ہوگی۔ بھرتی کے خواہشمند امیدوار کو بذریعہ اشتہار مطلع کی جاتی ہے کہ بھرتی کے معیار کو پورا اترنے والے نیچے دی گئی تاریخ کو عاطف شہید پارک ڈیرہ اسماعیل خان کینٹ میں صبح 8 بجے سے 11 بجے تک تشریف لائے۔ جو جنرل ڈیوٹی یعنی سپاہی کے لیے باجوڑ 28 فروری کو آئیں، اور چترال والے 28 فروری کو آئیں، اور شانگلہ والے 28 فروری کو آئیں، کوہستان والے 1 مارچ اور ترغر 1 مارچ، ہنگم 1 مارچ کو، شمالی وزیرستان بھی 1 مارچ کو، میمون 2 مارچ کو، اور بنیر کے 2 مارچ کو، سوات کے 2 مارچ کو، اور کرم کے 3 مارچ، جبکہ اورکزائی 3 مارچ، ککرک 4 مارچ، ویر 7 مارچ، مالاکنڈ 7 مارچ، جنوبی وزیرستان 8 مارچ، منو 8 مارچ، ہنگو 9 مارچ، خیبر 9 مارچ، کوات 10 مارچ، مردان 11 مارچ، نوشہرہ 14 مارچ، ہری پور 15 مارچ، ایبٹ آباد 16 مارچ، ڈیرہ اسماعیل خان 17 مارچ، لکی مروت 18 مارچ، سوابی 21 مارچ، پشاور 22 مارچ، ٹانگ 24 مارچ، چارسدہ 25 مارچ، مانسیرا کے 28 فروری کو آئیں۔ اور جو کہ کاکروپ اور سولڈر کلرک، سب سے پہلے کاکروپ والے 28 مارچ کو آئیں، جو کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں وہ 28 فروری کو آئیں۔ اور جو سولجر کلرک کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی 29 مارچ کو آئے۔ خیبر پختونخوا بھی کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہو تو 29 مارچ کو آئیں۔ اور اس میں جو قد کی رعایت ہے، قد میں ہم دیکھتے ہیں جنرل ڈیوٹی کے لیے 5 فٹ 6 انچ، اور اگر آپ کوئی شہید فرنٹیئر کور کے شہید کے بچوں کے لیے قد میں، جو آپ اگر فرنٹیئر کور میں آپ کے والد صاحب اس ملک کے لیے شہید ہوا، اپنی جان قربان کر دی، تو آپ کے لیے 1 انچ کی رعایت دی جائے گی۔ اور سولجر کلرک جو کہ کلرک کے لیے 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے، اور اس میں چاتی ہے وہ چاتی 31-33 انچ کا ہونا چاہیے۔ اور عمر جنرل ڈیوٹی کے لیے کم سے کم مئی 2022 کو کم سے کم 17 سال اور زیادہ سے زیادہ 23 سال ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کی عمر 1 مئی 1998 سے 30 اپریل 2005 سے پہلے آپ کی برتھ آف ڈے ہونا چاہیے، یعنی کہ 1 مئی 1999 کے بعد اور 23 اپریل 2005 سے پہلے، اس درمیان اگر آپ کی برتھ آف ڈے ہے
تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے فرنٹیئر کورس شہید کے بچوں کے لیے زیادہ عمر میں 2 سال کی رعایت دی جائے گی ہے، جو کہ جنرل ڈیوٹی میں شہید کی بچے جو فرنٹیئر کور میں شہید ہوئے ہیں ان کے بچوں کے لیے 2 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ اور خاکروں کی جو عمر ہے وہ 2022 کو کم سے کم 17 سال، زیادہ سے زیادہ 25 سال ہونا چاہیے، 1 مئی 1997 سے 23 اپریل 2005 تک۔ اور جو سولجر کلرک ہے اس میں 1 مئی 2022 کو کم سے کم 17 سال اور زیادہ سے زیادہ 23 سال ہونا چاہیے، 1 مئی 1999 سے 30 اپریل 2005 تک۔ اور جو سولجر کلرک ہے اس میں BA پاس امیدواروں کے لیے 2 سال اور MA پاس امیدواروں کے لیے 5 سال رعایت دی جائے گی۔ اور جو تعلیمی قابلیت ہے، تعلیمی قابلیت میں جو جنرل ڈیوٹی والے ہیں ان کے لیے جو جنرل ڈیوٹی ہے ان میں میٹرک پاس اور فرنٹیئر کورس شہید کے بچوں کے لیے مڈل تک رعایت دی جائے گی ہے۔ مطلب کہ باقیوں کے لیے جو میٹرک پاس جو کہ شہید کے فرنٹیئر کورس شہید کے بچوں کے لیے مڈل پاس رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد خاکروں مڈل پاس اور جسمانی طور پر صحت مند ہو، مطلب کہ مڈل پاس ہو لیکن جسمانی طور پر تندرست ہو۔ اس کے بعد سولجر کلرک کے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن اور بما کمپیوٹر میں ڈپلومہ MA BA پاس امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جن کے لیے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن ضروری نہیں۔ مطلب کہ اگر آپ BA اور MA کیے ہوئے ہیں تو آپ کو خاص توجہ دی جائے گی، اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ ہیں تو آپ کے ساتھ کمپیوٹر ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ اور تمام امیدوار اپنے کاغذات اصل اور تصدیق شدہ فوٹو سیٹ کاپی ہموار لائیں، اور تعلیمی سعادت بے فارم یا قومی شناختی کارڈ، 4 پاسپورٹ ساتھ تصویر، ڈومیسائل جس میں قومیت ظاہر ہو، اور فرنٹیئر کور کے ساتھ شہید کی حاضر سروس اور ریٹائرمنٹ حضرات کے بچوں اپنے والد کی ڈسچارج سرٹیفکیٹ اور یونٹ کی تصدیق شدہ بھرتی فارم جس میں اس کا رشتہ ظاہر ہو تو ہموار لائے۔ اور جنرل ڈیوٹی سپاہی کے لیے اضافی قابلیت رکھنے والے حضرات اپنی قابلیت کی سرٹیفکیٹ، مثال ڈرائیور لائسنس یا حافظ قرآن سرٹیفکیٹ وغیرہ اپنے ہموار لائے۔ بھرتی کے لیے نااہلیت اور وہ شخص جو کسی بھی گورنمنٹ سروس یا ڈسچارج شدہ وغیرہ حاضر ہو چکا ہو، جو شخص جو کسی جرم میں عدالت میں سزا یافتہ مطلوب ہو۔ مطلب کہ اس میں جو نااہلیت ہیں، اگر آپ نے کسی گورنمنٹ جاب چھوڑ دیا ہے یا فوجی سے بگوڑے ہو تو آپ کو یہاں سے نااہلیت ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی جرم میں کسی عدالت میں سزا یافتہ ہیں تو مطلوب ہیں تو آپ یہاں نااہلیت ہے، مطلب کہ آپ یہاں سے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہی چیز تھا آج کی اس ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔